اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حقیقت نامہ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستوں، اس سلسلے کی پہلی ویڈیو کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے انہیں ان کے پروردگار کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے وعید عذاب کے بارے میں سنا تو آپ کی نافرمانی کی، آپ کو جھٹلایا اور تہمت لگائی۔ انہوں نے آپ سے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے، اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ تمہارا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید، عبادت اور مساجد کو ختم کر دے گا؟ زمین میں کوئی عابد، مسجد اور کتاب باقی نہ رہی تو اس کی عبادت کون کرے گا؟ تجھے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ انہوں نے آپ کو پکڑا اور قید میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں بنی اسرائیل کو یافس کے ذریعے ہلاک کرنے والا ہوں۔ یافس اہل بابل مصر سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ وہ ان پر 6 لاکھ جھنڈوں کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ وہ بیت المقدس میں اپنے لشکر سمیت داخل ہوا، شام کو رون ڈالا، بنی اسرائیل کو قتل کیا، حتیٰ کہ انہیں فنا کر دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ اس نے اپنے ہر لشکر کو حکم دیا کہ ہر لشکری اپنی مٹی کی بھر کر بیت المقدس میں ڈال دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ انہوں نے بیت المقدس کو مٹی سے بھر دیا۔ پھر بخت نصر نے کہا کہ شہر کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں ان کو میرے پاس جمع کیا جائے۔ بنی اسرائیل کا ہر چھوٹا بڑا شخص اس کے پاس جمع ہو گیا۔ اس نے 70,000 بچے اپنے لیے منتخب کیے۔ جب مال غنیمت جمع ہوا تو اس نے اس مال کو اپنے لشکر میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے ساتھ آئے ہوئے بادشاہوں نے کہا اے بادشاہ سلامت، مال غنیمت سارا تمہارا ہے، یہ بچے ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ اس نے بچے تقسیم کر دیے، ہر ایک کو 4 بچے ملے۔ بقیہ اسرائیلی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصے کو شام میں ٹھہرایا گیا، ایک حصہ قیدی بنایا گیا اور ایک حصہ قتل کر دیا گیا۔ باب الناشیہ اور 70,000 بچوں کو بیت المقدس سے لے گیا۔ بنی اسرائیل کی یہ پہلی بربادی تھی جو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نازل ہوئی۔ ارشاد ربانی ہے اور ہم نے آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم ضرور فساد برپا کرو گے زمین میں 2 مرتبہ اور تم احکام الہی سے بڑی سرکشی کرو گے۔ پس جب آ گیا پہلا وعدہ ان دونوں وعدوں سے تو ہم نے تمہاری سرکوبی کے لیے بھیج دیے اپنے چند بندے جو بڑے کرخت اور سخت تھے۔ پس وہ گھس گئے تمہاری آبادیوں میں اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ پورا ہو کر رہنا تھا۔ حضرت وہب بن منبع سے روایت ہے کہ جب بخت نصر نے جو کہا اس پر عمل کیا تو اسے بتا دیا گیا کہ اسرائیلیوں میں سے ایک ایسا آدمی ہے جو انہیں اس مصیبت سے خبردار کرتا رہا۔ وہ انہیں بتاتا رہا کہ تمہارا دشمن تم پر حملہ آور ہوگا، وہ کسی رحم کا روادار نہیں ہوگا، وہ تمہیں ذبح کرے گا، تمہارے بچوں کو قیدی اور تمہاری عورتوں کو لونڈی بنائے گا، مسجدیں ویران ہوں گی اور قلعے مسمار کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں بخت نصر کو آگاہ کیا تو اس نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ اسے فوراً میرے پاس لاؤ۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو نکال کر بخت نصر کے سامنے لایا گیا۔ بخت نصر نے پوچھا کیا تم انہیں ہم سے ڈرایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم ان کے ملک کو فتح کریں گے اور نیست و نابود کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں انہیں آگاہ کرتا تھا، لیکن یہ مست و بے خودر تھے۔ بخت نصر نے کہا تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مجھے آنے والے امور سے آگاہ کرتا ہے۔ میں اللہ کریم کا پیغام لے کر ان کے پاس آیا لیکن انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ بخت نصر نے پوچھا کیا انہوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو مارا پیٹا اور قید میں ڈال دیا؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ بخت نصر بولا یہ قوم بہت بری ہے جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اس کا پیغام جھوٹا سمجھا۔ کیا آپ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی عزت و تکریم کا خیال رکھوں گا اور آپ کی کسی بھی قسم کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا۔ اگر آپ اپنے وطن میں رہنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو غضب نہیں پہنچائے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی رحمت مجھ سے جدا نہیں ہوتی۔ اگر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے تو وہ تجھ سے خوف زدہ نہ ہوتے اور نہ ہی کسی دوسرے بادشاہ سے مرعوب ہوتے، کوئی ان پر فتح حاصل نہ کر سکتا تھا۔ جب بخت نصر نے
یہ باتیں سنی تو حضرت ارمیہ علیہ السلام کو ارض مقدس چھوڑ کر بابل آ گیا۔ آپ ایلیا میں ہی قیام پذیر رہے۔ مورخ شہیر امام محقق حضرت علامہ ابن کثیر اس واقعے پر اپنا تبصرہ یوں رقم کرتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب و غریب قصہ ہے۔ اس میں بہرحال حکمت و معزت کی باتیں ہیں اور دلچسپی کا سامان بھی ہے۔ ہاں، اس کے عربی ہونے میں غرابت ہے۔ بنی اسرائیل کے کمزور اور ناتواں لوگ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور اعتراف کیا کہ آپ نے سچ فرمایا، ہم ہی لوگ ظالم ہیں۔ ہم بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ ہم غلط راہ پر تھے۔ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ ارمیہ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ ہاں، ایک صورت ہے، اگر یہ سچے ہیں تو اس شہر میں تمہارے ساتھ ہی قیام پذیر رہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرو، توبہ کی قبولیت کے لیے تمہارا یہاں رہنا ہوگا۔ وہ کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شہر تو برباد ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے باسیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے اس ویرانے میں رہنے سے انکار کر دیا۔ دوستوں، حضرت ارمیہ علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں تاریخ یوں کہتی ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام بادشاہ کے فرزند تھے، عابد و زاہد تھے، والد کی اکلوتی اولاد تھے۔ والد شادی کے بارے میں گفتگو کرتے مگر آپ اس اندیشے سے انکار کر دیتے کہ کہیں یہ چیز انہیں اپنے رب کی عبادت سے روک نہ دے۔ والد نے اصرار کیا تو آپ نے ان کی نافرمانی مناسب نہ سمجھی۔ انہوں نے آپ کی شادی شاہی گھرانے میں کر دی۔ شب زفاف آپ نے اپنی زوجہ سے کہا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتانے لگا ہوں، اگر تم اسے چھپائے رکھو تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہارے عیوب پر پردہ ڈال رکھے گا۔ اگر تم نے اسے افشا کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں رسوا کر دے گا۔ اس خاتون نے کہا، میں راز افشا نہ کروں گی۔ آپ نے فرمایا، مجھے عورتوں کی خواہش نہیں۔ یہ خاتون آپ کے پاس 1 سال رہی۔ آپ کے والد نے عجیب سمجھا، آپ سے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا، والد محترم، ابھی رشتہ ازدواج منسلک ہوئے عرصہ ہی کتنا گزرا ہے۔ اس خاتون سے پوچھا گیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا۔ والد نے ان دونوں میں جدائی ڈال دی۔ آپ کی دوسری جگہ شادی کر دی۔ آپ نے اس عورت کو بھی یہ راز افشا نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے پوری رازداری سے کام لیا۔ جب 1 سال گزر گیا تو والد صاحب نے وہی سوال کیا۔ آپ نے وہی جواب دیا کہ ابھی شادی کو عمر ہی کتنی گزری ہے۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے کہا، عورت مرد کے بغیر حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو مجھے چھوا تک نہیں۔ آپ کے والد ناراض ہوئے، آپ بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر تاج نبوت سجا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی، پروردگار، کون سا بندہ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ رب قدوس نے فرمایا، جو سب سے زیادہ مجھے یاد کرتا ہے، جس کو میری یاد دنیا کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، جس نے فنا کے وساوس ستاتے ہیں، نہ بقا کے خیالات مسترب کرتے ہیں، جب عیش دینوی اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے، جب عیش و عشرت کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو میں اپنی محبت عطا کرتا ہوں اور انہیں ہر نعمت سے نوازتا ہوں۔ ابو احمد القاری سے روایت ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بارگاہ سمدیت میں عرض کی، مولا، تو نے ہی اپنی وحی کی جگہ، اپنے پیاروں کے رہنے کی جگہ اور انبیاء کرام کی اولاد کو ہلاک کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی، ارمیہ جن پاکیزہ لوگوں کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، میں نے اپنی اطاعت کی وجہ سے ان پر عزت و کرامت کا تاج سجایا ہے۔ اگر وہ بھی میری نافرمانی کرتے تو انہیں بھی گناہگاروں کے مقام پر نازل کرتا۔ جو میری عزت کرتا ہے میں بھی اسے اکرام سے نوازتا ہوں، جس پر میرا حکم آسان ہو جاتا ہے میں بھی اسے رسوا کر دیتا ہوں۔ تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل حقیقت نامہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔